پر قیاس کرنا، اور احادیث میں بھی خبر واحد میں بھی اس کو جاری کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس لیے کہ احادیث کا معاملہ گواہی کی طرح نہیں ہے، ان میں وسعت ہے اور گواہی میں تنگی ہے، جانب وہاں ضیق ہے، تنگی ہے۔ اس لیے خبر روایات کو گواہی پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے احادیث میں بھی ان کو جاری کرنا، قلت راویوں کو کثرت راویوں کو قلت راویوں پر ترجیح دینا، ذکورت کو یا حریت کو ترجیح دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے قیاس مع الفارق ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مختار مذہب ہے کہ قلت اور کثرت وجہ ترجیح نہیں، ذکورت اور انوثیت اور اناثیت یہ وجہ ترجیح نہیں، حریت اور عبدیت یا عبودیت یہ وجہ ترجیح نہیں ہے، بلکہ وجہ ترجیح ضبط، اتقان اور عدل ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ اگلا باب ہے بیان کے کہ یہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو اقسام، کتاب اللہ اور سنت رسول گزر گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول بما اس کے اقسام کے، اس کی جتنی قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم کے علاوہ خاص، عام، یہ جتنی بھی چیزیں اقسام گزر گئی، یہ سب کے سب بیان کا احتمال رکھتی ہیں، یہ سب کے سب بیان کا احتمال رکھتی ہے، سوائے محکم کے، کتاب اللہ میں سے، سنت متواتر میں سے، حدیث مشہورہ میں سے، اور خبر واحد میں سے جو متواتر، جو محکم ہے، چونکہ محکم بیان کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے محکم کے علاوہ باقی جتنے بھی کتاب اللہ کی اور سنت رسول میں سے احکامات، یہ اقسام گزر گئی، وہ سب کے سب بیان کا احتمال رکھتی ہیں، ان سب میں بیان کا احتمال ہے، ان کے ساتھ بیان لاحق ہو سکتا ہے، بیان لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ باب اس بیان کے لیے ہے، اس بیان کو بتانے کے لیے ہے، اور اس بیان کی 5 قسمیں ہیں، اس بیان کی 5 قسمیں ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان ضرورت۔ بیان ضرورت، بیان لغت میں کہتے ہیں اظہار کو، اظہر یظہر، اظہار، ظاہر کرنا، لغت میں بیان کہتے ہیں ظاہر کرنا، اور بانا یبین، بیان کا معنی ظہور بھی ہے، ظاہر ہونا، تو لازمی بھی استعمال ہوتی ہے اور متعدی بھی ہے۔ بیان کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے اور ظاہر ہونا، دونوں استعمال ہوتی ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں بیان کہتے ہیں مخاطب کے سامنے مراد کو ظاہر کرنا، یا مخاطب کے سامنے مراد کا ظاہر ہونا، اس کو اصطلاح فقہا میں بیان کہتے ہیں۔ جبکہ شارح کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ بیان کا جو ہے یہاں پر بیان نام ہے، عبارت عن امر، بیان اس چیز کا نام ہے یا مطلب ہے کہ جو متعلق ہوتی ہے تعریف کے ساتھ، اعلام کے ساتھ، اور اس چیز کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ شارح نامی جو ہے اور دوسرے حضرات شارحین نے بھی ذکر کیا ہے کہ البیان عبارت عن امر، بیان نام ہے یا مطلب ہے اس چیز کا، اس امر کا کہ جس کے ساتھ یتعلق بالتعریف والاعلام، جو تعریف اور اعلام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،
یا ما یحصل به العلم، یا اس چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے کہ جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے اعلام یعنی تبیین، بیان کرنا، اور یہ مبین کا فعل ہے، بیان کرنا مبین کا، بیان کرنے والے کا فعل ہے، تو یہ ہے تبیین، بیان کرنا۔ دوسرا ہے ما یحصل به البیان، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے بیان حاصل ہوتی ہے، اور تیسری ہے ما یحصل من الدلیل والتبیین، جو دلیل اور تبیین سے حاصل ہوتی ہے، جو دلیل سے اور بیان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلا مطلق تبیین ہے، پہلا مطلق تبیین، اور دوسرے جو ہے وہ ما یحصل به التبیین، یعنی مراد دلیل ہے، مراد دلیل ہے جس سے بیان حاصل ہوتا ہے، اور تیسری ہے ما یحصل به، ما یحصل من الدلیل والتبیین، جس کو علم کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، یہ علم ہے۔ تو یہاں تین چیزیں ہو گئی، التبیین وما یحصل به التبیین، اور ما یحصل من الدلیل والتبیین یعنی العلم۔ شارح کے جس نے پہلے والی صورت کو اور معنی کو دیکھا کہ بیان تبیین کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جیسے ابو بکر السیرفی ہے اور صاحب توضیح ہے، ان حضرات نے بیان کے پہلے معنی کو دیکھا کہ بیان کہتے ہیں تبیین کو، اس لیے انہوں نے بیان کی تعریف کی ہے، وہ ایضاح المقصودی، بیان اسے کہتے ہیں جس میں مقصود کی وضاحت ہو، جو مقصود کی وضاحت کرے، جو مقصود کی کیا کرے، بیان کہتے ہیں وہ ایضاح المقصودی، جو مقصود کو واضح کرے۔ اور جس نے دوسرے معنی کی طرف دیکھا کہ ما یحصل به التبیین، جس سے بیان کرنا حاصل ہو، جیسے کہ اکثر فقہاء اور متکلمین نے دوسرے معنی کی طرف دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ هو الدلیل، بیان دلیل کو کہتے ہیں، بیان دلیل کو کہتے ہیں۔ اور جس نے تیسرے معنی کی طرف دیکھ کر تیسرے معنی کی طرف دیکھا، جیسے کہ ابو بکر دقاق ہے اور ابی عبداللہ المصری ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ علم ہے، وہ کیا ہے، وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصود واضح ہوتا ہے۔ ایک مطلق بیان، دوسری دلیل، اور تیسرا علم، تیسرا علم۔ یہ جو بیان ہے 5 بیانات ہے، بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان ضرورت۔ یہ جو پہلے 4 بیانات ہیں، یہ پہلے 4 بیانات، ان میں بیان کی اضافت، یہ جنس کی اضافت اپنی نوع کی طرف ہے، جنس کی اضافت نوع کی طرف کے قبیل سے ہے، جیسے کہ علم النحو، علم النحو، علم الصرف، علم الاصول، تو علم ایک جنس ہے، اور نحو، صرف، فقہ، حدیث، قرآن، یہ سارے اس کے انواع ہیں۔ علم کی اضافت نحو کی طرف، یہ جنس کی اضافت نوع کی طرف ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی بیان، یہ ایک جنس ہے، اور تقریر، تفسیر، تغییر اور تبدیل یہ ان کے انواع ہے۔ تو ان چاروں میں جو اضافت ہو رہی ہے بیان کی مضاف الیہ کی طرف، یہ نوع کی، جنس کی اضافت اپنے انواع کی طرف ہے، اس کے قبیل سے ہے۔ اور یہ جو بیان تفسیر، بیان ضرورت میں جو اضافت ہے، یہ شے کی اضافت اس کے سبب کی طرف ہے۔ بیان ضرورت، اس کے میں یہ جو بیان ہے یہ مضاف ہے اپنے سبب کی طرف، یعنی اس بیان کا سبب ضرورت بنا ہے، اس بیان کا سبب ضرورت بنا ہے، اس لیے شے کی اضافت اپنے سبب کے قبیل سے ہے۔ بیان تقریر کہتے ہیں، بیان تقریر،
توقید الکلام بما یقطع احتمال المجاز او الخصوصی، کلام کو مؤکد کر دینا ایسی چیز کے ذریعے سے کہ جو اس میں مجاز اور یا تخصیص کے احتمال کو ختم کر دے، کلام کو ایسی چیز کے ساتھ مؤکد کر دینا کہ جس سے کلام میں مجاز اور تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بیان تقریر۔ یہ بیان تقریر موصولاً بھی درست ہے اور مفصولاً بھی درست ہے، متصلاً بھی درست اور منفصلاً بھی درست۔ دوسری قسم ہے بیان تفسیر۔ بیان تفسیر بھی وہ کہتے ہیں مجمل اور مشترک کے بیان کو یا خفی اور مجمل کے بیان کو۔ تو جس کلام کا معنی اور مراد پوشیدہ ہو تو اس کے واضح ہونے کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ جس چیز سے وہ واضح ہو جائے، اس کے خفا اور پوشیدگی دور ہو جائے تو اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ جیسے مجمل ہے اور جیسے مشترک ہے، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے وغیرہ۔ بیان تقریر جو ہے، یہ بیان تقریر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، تو طائر میں، وَلَا طَائِرٍ میں احتمال تھا کہ یہاں پر طائر سے مراد حقیقی معنی پرندہ مراد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد تیز رفتار مراد ہے، جیسے کہ ڈاکیہ ہے، پرانے زمانے کے اعتبار سے ڈاکیہ، اس زمانے کے اعتبار سے بھی جو تیز رفتار ڈاک ہے اس کو کہتے ہیں طائر۔ تو تیز رفتاری سے کنایہ ہو سکتا ہے، مجاز ہو سکتا ہے، تو اس میں مجاز کا احتمال تھا کہ یہاں طائر سے مراد وہ پرندہ نہ ہو بلکہ تیز رفتار سواری مراد ہو، جیسے ڈاکیہ وغیرہ ہے۔ لیکن جب کہا کہ یطیر بجناحیہ، وہ نہ وہ پرندہ کہ جو اپنے بازو سے اڑتا ہے، اپنے پروں سے اڑتا ہے، تو جب یہ الفاظ آ گئے تو یہ بیان تقریر ہو گئی اس کے لیے۔ پہلے والے اس میں پہلے طائر میں مجاز کا احتمال تھا، اس لفظ سے اس مجاز کا احتمال ختم ہو گیا اور کلام پکا ہو گیا۔ یہ ہے توقید الکلام، کلام کو پکا کر دینا ایسی چیز سے کہ جو مجاز کا احتمال رکھتا ہو وہ ختم کر دے، اس سے مجاز کا احتمال ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ختم ہو گیا نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ملائکہ جمع ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لہذا اس میں احتمال ہے کہ سب نے نہ کیا ہو، کیونکہ اگرچہ لفظ جمع کا ہے لیکن احتمال ہے کہ سب فرشتوں نے، اس لیے کہ جمع کا صیغہ آ جاتا ہے مراد واحد ہوتا ہے، جیسے کہ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے اس کو آواز دی۔ ملائکہ سے مراد جبرائیل ہے، صیغہ جمع کا ہے، مراد واحد ہے، لہذا یہاں پر بھی احتمال ہے فسجد الملائکۃ میں جمع کا صیغہ ہے لیکن ہو سکتا ہے سب نے کیا ہو، اس لیے اس احتمال تھا، تخصیص کا احتمال تھا اس عام میں، وہ تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا کلہم اجمعون سے، کلہم اور اجمعون سے اس تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ احتمال ختم ہو گیا، تو کلہم اور اجمعون اس کے لیے بیان تقریر بن گئی، بیان تقریر بن گئی۔ یہ بیان تقریر موصولاً بھی درست ہے اور متصلاً منفصلاً بھی درست ہے بالاتفاق بین الاحناف والشوافع، اس پر الحمدللہ اتفاق ہے، الحمدللہ، اگرچہ بعض شوافع اور معتزلہ، بعض شوافع اور معتزلہ وہ بیان تفسیر میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بیان تفسیر بھی متصلاً بھی درست ہے اور منفصلاً بھی درست ہے، بیان تفسیر اور بیان تقریر دونوں متصلاً بھی درست ہے اور منفصلاً بھی درست ہے۔ البتہ بعض حنابلہ اور معتزلہ اور بعض اصحاب شوافع یہ حضرات اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
بیان تغییر، یہ بیان تفسیر یہ متصلاً منفصلاً درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مجمل کا بیان ہو، جیسے مجمل کے لیے تفسیر آ جائے، مجمل اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دو، کتنا دے دے، کس مال میں سے کتنا دے دے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آیت مجمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل دونوں سے اس کی وضاحت آ گئی تو وہ اس کے لیے بیان بن گیا۔ کلام کی مراد مخفی تھی، پھر پوشیدگی دور ہو گئی تو یہ اس کے لیے بیان تفسیر بن گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال۔ اسی طرح مشترک ہے، ثلاثۃ قروء مشترک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، یہ اس کے لیے بیان بن گیا، اور پتہ چلا کہ ثلاثۃ قروء سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ دیکھو کتاب میں کہاں سے ہے جی؟ وقالوا فی الجرح والتعدیل، دیکھو یہاں اضافہ سمجھو، جرح و تعدیل میں ہمارے علماء نے کہا کہ مثبت اولا ہے نافی سے۔ اگر گواہوں کی تزکیہ کرنے والے مزکین، گواہوں کے تزکیہ کرنے والے میں ایک مزکی نے گواہ کے بارے میں کہا کہ یہ فاسق ہے یا یہ مجروح ہے، عادل نہیں ہے، اور دوسرے مزکی نے کہا کہ نہیں یہ گواہ یہ عادل ہے، تو ایک گواہ میں دو مزکین کا اختلاف آ گیا، ایک اس کا عادل ہونا بتا رہا ہے اور دوسرا اس کا فاسق ہونا بتاتا ہے۔ لہذا مسلمان میں اصل کیا ہے؟ فاسق ہونا، عادل ہونا؟ اصل عادل ہونا مسلمان ہے، آخر کیا ہے؟ مسلمان ہے، تو عدالت اس میں اصل ہے، لہذا جو اس کا عادل ہونا بتائے گا وہ نافی ہوگی وہ خبر، اور جو اس کا فاسق ہونا بتائے گا وہ مثبت ہے، کیونکہ ایک عدالت سے ایک زائد چیز ثابت کر رہی ہے یہ خبر، اس لیے وہ مثبت ہوگی۔ تو احناف نے، ہمارے علماء نے، جب جرح تعدیل کی مسئلہ آ جائے، ایک اس کو عادل بتائے دوسرا اس کا فاسق بتائے، تو جرح تعدیل میں احناف ہمارے علماء یہ مثبت پر عمل کرتے ہیں نہ کہ نافی پر، یہ بتا رہے ہیں۔ وقالوا فی الجرح والتعدیل، ہمارے فقہا نے جرح و تعدیل میں بیان کیا، فرمایا ان الجرح اولا، جرح اولا ہے، وهو المثبت، اور وہی مثبت ہوتی ہے، والاصل فی ذلک، اور اصول اور قاعدہ ان تینوں مسئلوں میں یہ ہے، نافی اور مثبت میں، ان النفی متی کان من جنس ما یعرف بدلیلہ، نفی جب اس چیز کے جنس میں سے ہو کہ جس کو اس کے دلیل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی دلیل پر مبنی ہے، او کان مما یشتبہ حالہ، یا یہ نفی ان چیزوں میں سے ہو کہ جس کا حال مشتبہ ہو گیا ہو، لیکن عرفہ، لیکن جان لیا گیا ہو، ان الراوی اعتمد علی دلیل المعرفہ، راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا، کان مثل الاثبات، تو یہ نافی اس بات کی طرح ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں ہوگی۔ فالنفی فی حدیث بریرہ، تو حضرت حدیث بریرہ جنوں کے حدیث میں جو نفی ہے، مما، یہ ان میں سے ہے، لا یعرف، جس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، الا بظاہر الحال، مگر ظاہر حال سے، فلم یعارض الاثبات، اس لیے یہ نافی اس بات کے معارض نہ ہوئی۔ وفی حدیث میمونہ، اور حضرت میمونہ کی حدیث میں رضی اللہ عنہ، مما، یہ نافی ان چیزوں میں سے ہے کہ یعرف بدلیلہ، کہ جو اس کو اس کے دلیل سے پہچانا جاتا ہے، وہ ہیئت المحرم، اور وہ محرم کی ہیئت اور شکل ہے، فوقعت المعارضۃ، اس لیے معارضہ واقع ہو گئی۔ وجعل روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو، اور روایت کیا ہے، انہ تزوجہا وہو محرم، کہ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اس کو بنا دیا گیا اولا،
اولا اور بہتر بنا دیا گیا من روایت یزید ابن الاسم رضی اللہ عنہ، حضرت یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے، لأنه لا يعدله في الضبط والاتقان، اس لیے کہ یزید ابن اسم رضی اللہ عنہ اس کے برابر نہیں ہے فی الضبط والاتقان میں، ضبط میں اور پختگی میں اس کے برابر نہیں ہے۔ الماء وحل الطعام، پانی کا پاک ہونا اور کھانے کا حلال ہونا، والشراب اور مشروب کا حلال ہونا، من جنس ما یعرف بدلیلہ، یہ اس نفی کے جنس میں سے ہے، اس چیز کے جنس میں سے ہے جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہے، جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھو من جنس ما یعرف بدلیلہ، تو یہ تو پہلی قسم ہے کہ نفی من جنس ما یعرف بدلیلہ ہو۔ پھر دوسری قسم وہ بنتی ہے کہ جس کا حال مشتبہ ہو، تحقیق سے پتہ چلا راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حال مشتبہ ہو، تحقیق سے بعد پتہ چلا کہ راوی نے دلیل استصحاب حال کو دلیل بنایا۔ اس لیے یہاں مصنف نے جو کہا من جنس ما یعرف بدلیلہ، شارح اس پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ یہاں عبارت میں تسامح ہے، مصنف سے کیا ہو گئی ہے؟ تسامح ہو گئی ہے، خیال کرنا تسامح ہے۔ اس لیے مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہتے من جنس ما یعرف بدلیلہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ پانی کا پاک ہونا وغیرہ من جنس ما یشتبہ حالہ، یہ اس چیز کے جنس میں سے ہے کہ جس کا حال مشتبہ ہے، ولیکن عرف انہ اعتمد علی دلیل المعرفہ، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ راوی نے اور خبر دینے والے دلیل معرفت پر اعتماد کیا۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال چونکہ مقصود واضح ہے اس لیے چل جائے گا۔ مثل النجاست والحرمت، نجاست اور حرمت کی طرح، فیقع التعارض بین الخبرین فیہما، اس لیے ان دونوں میں دونوں خبروں کے درمیان تعارض واقع ہو جائے گا۔ وعند ذلک یجب العمل بالاصل، اور اس وقت اصل پر یعنی استصحاب حال پر عمل کرنا واجب ہے ترجیح دینے کے لیے، اور استصحاب حال دلیل مرجح بن سکتی ہے۔ ومن الناس من رجح، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جس نے ترجیح دی ہے بفضل عدد الروات، راویوں کے تعداد کے اضافے کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، لأن القلب الیہ امیل، اس لیے کہ دل اس زیادتی راویوں کے زیادتی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ وبالذکورۃ والحریۃ فی العدد، اسی طرح انہی بعض لوگوں نے عدد میں حریت اور ذکورت کی وجہ سے بھی ترجیح دی ہے، دون الافراد، نہ کہ افراد میں دی ہے، عدد میں تو دی ہے، افراد میں نہیں، ایک راوی میں نہیں دی۔ لأن بہ تتم الحجۃ فی العدد، اس لیے کہ اس ذکورت اور حریت کے ساتھ ہی عدد میں حجت تام ہو جاتی ہے۔ اور ان بعض لوگوں نے واستدل بمسائل الماء، ان حضرات نے پانی کے مسائل سے استدلال کیا۔ مصنف کہتے ہیں الا ان ھذا متروک باجماع السلف، مگر یہ راویوں کی زیادتی کی وجہ سے ترجیح دینا یا ذکورت اور حریت کی وجہ سے ترجیح دینا یہ متروک ہے سلف کے اجماع کی وجہ سے۔ وَهَذِهِ الْحُجَّجُ، یہ جو حجتیں ہیں، بجملتها اے باقسامها، اپنے اقسام کے سمیت، تحتمل البیان، یہ بیان کا احتمال رکھتی ہیں۔ وَهَذَا باب البیان، اور یہ بیان کا باب ہے، وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ 5 قسموں پر ہے۔ بیان تقریر، بیان تفسیر، و بیان تغییر، و بیان تبدیل، و بیان ضرورت۔ اما بیان التقریر، رہا بیان تقریر، فہو توکید الکلام، بیان تقریر وہ ہے کہ جو کلام کو پکا کر دے، کلام کا پکا کر دینا، بما ایسی چیز سے، یقطع احتمال المجاز او الخصوصی، جو مجاز یا خصوص کے احتمال کو ختم کر دے۔ فیصح، یہ حکم ہے، فیصح موصولا و مفصولا بالاتفاق، اس لیے متصلاً بھی اور منفصلاً بالاتفاق درست ہے۔ وقضا بیان التفسیر، اسی طرح بیان تفسیر ہے، وہو بیان المجمل والمشترک، اور وہ مجمل اور مشترک کا بیان ہے۔
فَأَمَّا بَيَانُ